اسلام آباد میمورینڈم دم توڑ گیا، اب معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایران کی عسکری حکمت عملی میں بڑی تبدیلی، ڈیفینسو نہیں اوفینسو جنگ لڑیں گے، حملے کے لیے تیار رہنا۔ آبنۂ ہرمز امریکہ کا علاقہ ہوگا، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، آبنۂ ہرمز میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دیں گے، ایرانی کمانڈر کا کرارا جواب۔ عراقی کرد میں فالس فلیگ آپریشن کیوں کیا گیا؟ ہندوستان اور اسرائیل کی ملی بھگت، نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق جھوٹا بیان ایران سے منسوخ کرنے کی گھناؤنی سازش۔ ایران پر نیوکلیئر ہتھیاروں سے حملے کا امریکہ اور اسرائیل کا مکروہ منصوبہ بے نقاب۔ یمن جنگ کی لپیٹ میں، باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی، باب المندب بھی مکمل بند ہو جانے کا خدشہ۔ آئندہ چند روز اور ہفتے انتہائی اہم۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد میمو باضابطہ طور پر دم توڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی خطے میں امن کی آخری امیدیں بھی دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تنازع جو 28 فروری کو اچانک دھماکے کی طرح شروع ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مہینوں پر محیط ایک خونریز اور پیچیدہ جنگ میں تبدیل ہو گیا، جو ٹائم اینڈ سپیس میں اسپائرل کرتا گیا۔ اس طویل اور تباہ کن کشمکش کے دوران پاکستان کی جانب سے مسلسل مصالحتی کوششیں کی گئیں، جن میں بعد ازاں قطر نے بھی بھرپور انداز میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں ممالک کی متحرک اور ریلنٹلیس سفارتکاری شٹل ڈپلومیسی، اس کے نتیجے میں بالآخر فریقین کو میز پر لایا گیا اور سوئٹزرلینڈ میں ایک اہم ملاقات طے پائی۔ اس میٹنگ کے دوران ایک بیمو پر باضابطہ دستخط کیے گئے، جس کا بنیادی مقصد فریقین کو جنگ کے دلدل سے نکال کر مذاکرات کی میز پر لانا تھا، ایک دائمی امن قائم کرنا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایک اہم شق یہ رکھی گئی تھی کہ فریقین 60 دن کی فائر بندی کریں گے، سیز فائر، اس پر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ اس 60 دن کے وقفے کا مقصد یہ تھا کہ اس دوران تمام بنیادی تنازعات، جنگ بندی کی شرائط اور مستقبل کے لائحہ عمل پر سنجیدہ بات چیت کی جائے گی۔ معاہدے کی روح سے فریقین کو یہ موقع ملنا تھا کہ وہ تصادم کی بجائے گفت و شنید کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں اور خطے کو مکمل تباہی سے بچا لیں۔ تاہم تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ فائر بندی کی یہ 60 دن کی مدت 17 اگست کو اپنی طبعی موت مر چکی اور باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ زمینی سطح پر کوئی سیز فائر نہیں ہے اور دور دور تک امن کا بھی کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ فریقین جنگ کے آغاز میں جہاں کھڑے تھے، آج ان کے درمیان خلیج، ان کے درمیان فاصلہ اس سے کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دوران کیا کچھ ہوا، کس نے کیا قدم اٹھائے اور اب آنے والے دنوں میں خط کس سمت میں جا رہا ہے؟ ایران کی حکمت عملی کیا ہے؟ امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ اسرائیل کے خفیہ عزائم کیا ہیں؟ اور اس جنگ کا گھپ پھیلاؤ کیسے عمان، یمن، سعودی عرب اور یہاں تک کہ جنوبی کوریا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب آج کی تفصیلی تجزیے میں شامل ہیں، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب 60 دن کی یہ مدت 17 اگست کو ختم ہوئی تو اس نے دنیا کے سامنے ایک بالکل نئی اور چونکا دینے والی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک انتہائی اہم رپورٹ کے مطابق ایران نے اس 60 دن کی سفارتی وقفے کو ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہیں کیا۔ تہران کی قیادت نے اس وقت کا بھرپور استعمال اپنی عسکری قوت کو دوبارہ منظم کرنے، مورچے مضبوط کرنے اور فوجی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران نے زمین کی گہرائی میں اپنے میزائل سائلوز اور چھپی ہوئی تنصیبات کو نہ صرف دوبارہ تعمیر کیا بلکہ انہیں پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط بنا دیا۔ اس عرصے کے دوران ایران نے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذخیروں کو تیزی سے ریپلینش کیا اور اپنی تمام عسکری تنصیبات کو کسی بھی ممکنہ زمینی، فضائی یا میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈ سٹرکچر میں انتہائی اہم، بڑی اور دور رس تبدیلیاں کی گئیں۔ علاوہ ازیں ایران نے ایک بڑا اسٹریٹجک فیصلہ یہ کیا کہ باقاعدہ فوج کو پاسداران انقلاب کے ماتحت کر دیا جائے اور ایران عراق جنگ کے دوران کمانڈ کرنے والے تجربہ کار اور سخت گیر پرانے کمانڈرز کو ایک بار پھر اہم ترین عسکری عہدوں پر تعینات کر دیا جائے، اور کر دیا گیا۔
یہ تمام اقدامات اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ ایرانی قیادت یہ بخوبی جان چکی تھی کہ مغرب اور امریکہ کے ساتھ ہونے والے یہ معاہدے یا مذاکرات صرف وقت ضائع کرنے کی حکمت عملی ہیں اور تہران کسی بھی زمینی یا ہوائی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایرانی عسکری حکمت عملی میں ایک بڑی اور نمایاں تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ تہران نے اب مکمل طور پر دفاعی پوزیشن یعنی ڈیفینسو پوسچر کو خیر بات کہہ کر جارحانہ انداز یعنی اوفینسو پوسچر اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق وہ اب دشمن کے حملے کا انتظار کرنے اور صرف جوابی ضرب لگانے کی حکمت عملی پر تکیہ نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنی عسکری ڈاکٹرین کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹرنس میکسیمم ڈیٹرنس میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے جدید میزائل موجود ہیں جو مختلف اقسام کے اور انتہائی تباہ کن وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایران اب اس انتظار میں نہیں بیٹھے گا کہ امریکہ یا اسرائیلی فورسز پہلے حملہ کریں اور وہ صرف اس شوق کو ایبزارب کر کے رد عمل دیں۔ تہران نے واضح کر دیا ہے کہ اب اگر کسی نے بھی ان کی خود مختاری کو للکارنے کی کوشش کی تو ایران نہ صرف فوری بلکہ فیصلہ کن انداز میں دشمن کی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل مراکز اسٹریٹجک ٹارگٹس پر حملہ کرے گا۔ یہ نئی جارحانہ پوزیشن اس بات کا غماز ہے کہ ایران نے دشمن کو سرپرائز کرنے کے لیے کسی انتہائی سنجیدہ اور بڑے ہدف یا کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کا پہلے سے منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ رائٹرز نے بھی کچھ نامعلوم ایرانی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام کا ماننا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کو دشمن کی دہلیز تک لے جایا جائے اور جلد از جلد امریکی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں، یعنی امریکی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے ایران ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے، جس کا اندیا ان کے بیانات سے بھی مل رہا ہے۔ اچھا حضور، اس جارحانہ حکمت عملی کا ایک اور انتہائی خطرناک اور تباہ کن پہلو زیر زمین فائبر آپٹک کیبلز ہیں۔ ان کو نشانہ بنانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب نے خلیج فارس کی تہہ سے گزرنے والی 7 مرکزی فائبر آپٹک کیبلز کی نشاندہی کر لی ہے اور ایران انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ کیبلز دنیا بھر کے کل انٹرنیٹ ٹریفک کا تقریباً 30% حصہ کنٹرول کرتی ہیں، اور اگر انہیں کسی بھی قسم کا کسی بھی طرح سے کسی بھی مقام سے منقطع کر دیا جائے تو یہ عالمی سطح پر ایک معاشی زلزلہ ایک اکنامک ارتھ کو ایک برپا کر سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں گوگل، ایمیزون اور میٹا جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کا اربوں ڈالر کا ڈیٹا انفراسٹرکچر، اے آئی آپریشنز اور کلاؤڈ سروسز فوری طور پر معطل ہو جائیں گی۔ خلیجی ممالک میں حال ہی میں جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نصب کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے گا، جس سے خطے کی معیشت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران کا یہ منصوبہ صرف ایک عسکری دھمکی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جیو پولیٹیکل ہتھیار ہے جو پوری دنیا کو ڈیجیٹل بلیک آؤٹ اور معاشی تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ای کے بھی کل انہوں نے 2 ٹینکرز کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف 2 میزائل مارے ہیں، یہ وہ انہوں نے کہا۔ ایک کہتے ہیں ہمارے پانی ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں گرا ہے، ایک باہر گرا ہے، اور انہوں نے تمام ٹریڈ ایران کے ساتھ جو تھی اس کو معطل کر دیا۔ حالانکہ آپ کو ہم نے عرض کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے اربوں ڈالر بھی دیا اور اربوں ڈالر کا سونا بھی دیا، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ ایونچولی ان کو ان سے ٹریڈ سور کرنی پڑی ہے۔ تو یعنی وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 شپس کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں چلا، کسی نے کلیم نہیں کیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ٹینکرز کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اچھا حضور، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو جنگ کے آغاز میں ایران پر ممکنہ زمینی حملے کے بارے میں بتایا تھا کہ عراق کا جو اس کا اٹونومس کرد علاقہ ہے، کردستان ریجنل گورنمنٹ کے علاقے میں موجود ایرانی کرد جنگجوؤں کے ذریعے ایران پر حملے کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خود تو یہ جاتے نہیں ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ اتنے ان کے اندر تو تپڑ ہیں کوئی نہیں، تو انہی کو استعمال کرنا تھا۔ تو جو علاقہ ہے کردستان ریجنل گورنمنٹ کا عراق کے اندر، یہ ایک اٹونومس خود مختار علاقہ ہے جس میں کہ کردز کی حکومت کہی جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ ایرانی کرد جنگجو موجود ہیں، ان کے ذریعے ایران کے اوپر زمینی حملہ کرانے پر ایک پلان تھا، ایک منصوبے پر غور کیا جا رہا تھا۔ بعد میں یہ آپشن ناموافق ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر ترک کر دی گئی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر اس محاذ کو گرم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہو کیا رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو اندرونی اور بیرونی طور پر گھیرا جائے۔ اس کے لیے خطے میں نئی سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، اور عراق کے نیم خود مختار خطے کردستان میں ایک خطرناک فالس فلیگ حملہ کروایا گیا ہے۔ اربیل میں کردستان کے وزیر اعظم کے دفتر اور وہاں کے انٹیلیجنس چیف کی رہائش گاہ کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس اشتعال انگیز واقعے کے بعد کردستان کی جو علاقائی حکومت ہے اور متحدہ عرب امارات، ان دونوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔
دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس حملے میں ایران کے ملوث ہونے کی تمام الزامات کو سرے سے مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ اس قسم کے بے بنیاد اور ریکلیس حملوں کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور ہمارے تمام کرد دوستوں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کچھ بیرونی طاقتیں ہمسایہ ممالک کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے فالس فلیگ کارروائیوں کا سہارا لے رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے عراقی کردستان میں یہ حملہ کرا کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے زمینی حملے کی آپشن ابھی بھی مری نہیں ہے، ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ انہوں نے ایران کو ایک فیلر دیا ہے، ان کو ایک پیغام دیا ہے۔ ایرانی حکمت عملی نے ٹرمپ اور نتن یاہو کو زج کر کے رکھ دیا ہے دراصل، اور وہ ایران کو ہرانے کی ہر ممکنہ آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آبنہ ہرمز اس وقت پوری جنگ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک مرکز بن چکا ہے، وہ سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ چند روز قبل ٹرمپ نے اپنے ایک متنازع بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ آبنہ ہرمز کو اب باضابطہ طور پر ریاست متحدہ امریکہ کی ملکیت قرار دیا جائے گا اور وہاں امریکی قوانین لاگو ہوں گے۔ ٹرمپ کی اس جارحانہ بیان کے جواب میں پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر عامر حاتمی، انہوں نے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کا کوئی بھی فوجی اس خطے یا آبنہ ہرمز کی حدود میں قدم رکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو کوئی بھی شخص یا فورس کسی امریکی فوجی کو زندہ یا مردہ پکڑے گی یا ہلاک کرے گی، اس سے تہران کی طرف سے $30,000 کا بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا، اور اگر یہ کوئی ایرانی بیٹی کرتی ہے، کوئی ایرانی خاتون کرتی ہے تو اسے $60,000 دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت نہیں دے گی، یہ عوام چاہ رہی ہے کہ یہ کیا جائے، اور یہ ایرانی عوام کی طرف سے وہ اس کو فنڈ کریں گے۔ اچھا حضور، دوسری طرف امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس صورتحال پر شدید تشویش پائی جاتی ہے، وہ بڑا رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ دیکھیں جی ایران نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، میڈیا میں بھی بول رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جے ڈی وینس نے اسی بات کا برملا اعتراف کیا تھا کہ ان 60 دن کے اندر یہ جو فائر بندی ہو رہی ہے، یہ جو سیز فائر ہو رہا ہے، اس کے وقفے کے دوران امریکہ بھی اپنے گھٹتے ہوئے ذخائر کو پورا کرے گا۔ جیسا کہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی امریکہ اس جنگ کے دوران پیٹریٹ میزائلز، پریسیجن گائیڈڈ میزائلز اور دیگر جدید ترین دفاعی ساز و سامان کی ان کو شدید کمی کا سامنا تھا، اور واشنگٹن نے اس وقفے کو اپنے اسلحے کے ذخائر کو ریپلینش کرنے کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ لہٰذا ایران نے بالکل ویسا ہی کیا ہے جو امریکہ نے کیا ہے، اور اس میں ان کی تشویش اور ان کا رونا پٹنا صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو ایران نے بھی کر لیا ہے۔ اچھا حضور، ٹرمپ جو ہے نا، اس کے لیے یہ جنگ سیاسی اور انتظامی طور پر ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، ایک نائٹ میئر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جنگ کو شروع ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، حالانکہ شروع میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کارروائی تو چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت میں بارہا میں نے عرض کیا ہے، اس طویل اور بے نتیجہ جنگ کے باعث امریکی صدر کی عوام میں جو مقبولیت ہے، جو اپروول ریٹنگز ہیں، وہ گر کر ان کے دور صدارت کی تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر آ چکی ہیں۔ آج صرف 33% امریکی عوام ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جبکہ 80% امریکی یہ مانتے ہیں کہ یہ جنگ طویل ترین جنگ ثابت ہوگی جس کا کوئی پرامن حل دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ مایوس ہیں۔ انتخابات اور سیاسی دباؤ کے پیش نظر ٹرمپ کی یہ فرسٹریشن اب اس کے اپنے پرانے اتحادیوں پر بھی نکل رہی ہے۔ اس نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کھلم کھلا دھمکی دی کہ اگر عمان نے آبنہ ہرمز کے معاملے پر ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی یا امریکہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو وہ عمان کو بموں سے اڑا دے گا۔ عمان وہی ملک ہے جس نے جنگ کے آغاز سے پہلے ان دونوں فریقوں کو، یہ جو امریکہ اور ایران ہے، ان دونوں کے درمیان سفارتی پل کا کردار ادا کیا تھا، اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی عمانی بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑا جو USS ابراہیم لنکن ہے، جہاں سے ابھی ان کے سیلر چھلانگیں مار مار کر اپنی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں کہ ہمیں کدھر پھنسا دیا، 250 دن سے ان کو سمندر میں پھینکا ہوا ہے۔ ان کے یہ اس جنگ کے دوران آخری دفعہ جب وہ لنگر انداز ہوا تھا نا، تو وہ عمانی بندرگاہ پر 7 جولائی کو لنگر انداز ہوا تھا اور اپنے آپ کو ریپلینش کیا تھا۔ اس سب کے باوجود عمان نے دھمکیاں دی، اس نے پہلے بھی ایک دفعہ دھمکی دی تھی، لیکن عمان نے توازن کی پالیسی پر عمل کیا ہے اور تہران کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط کو برقرار رکھا ہے تاکہ اس اہم آبی گزرگاہ کو پرامن طریقے سے کھولا جا سکے۔ عمانی حکومت نے ٹرمپ کی اس دھمکی پر انتہائی تحمل اور خاموشی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ وہ جغرافیائی حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ ایران ان کا مستقل ہمسایہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ نہ ہم کہیں جا رہے ہیں نہ ایران کہیں جا رہا ہے۔
اس لیے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بڑبولا آدمی ہے, اس نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے, ہم ان کو یہ کر دیں گے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیا. نو ریئیکشن از دا بیسٹ ریئیکشن, اور ٹرمپ جیسے بندے کو ہینڈل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. لیکن اس جنگ کے دوران ایک اور انتہائی گھنونا اور خطرناک کھیل کھیلا گیا, جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, جو بہت ضروری ہے. ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا گیا جس نے خطے کو ایٹمی تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. ہوا کچھ یوں ہے حضور کہ 5 اگست کو بھارت کے چند مشکوک اور فیک ایکس اکاؤنٹس, جن میں بابا بنارس اور رتکا نامی اکاؤنٹ شامل ہیں, ادھر سے ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا گیا. ان اکاؤنٹ سے یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد وحیدی نے یہ بیان دیا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کو کسی صورت بند نہیں کرے گا, اور جب تک امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں ایران بھی اپنا کام جاری رکھے گا. اسی جھوٹے دعوے کے ساتھ اے آئی کی مدد سے تیار کردہ ایک مشروم کلاؤڈ, ایک ایٹمی دھماکے کی تصویر بھی منسلک کر دی گئی. اچھا, اس بھارتی جھوٹ کو اسرائیل کے ایک معروف سوشل میڈیا ہینڈل ہے موساد کمیونٹی, ٹھیک ہے, یہ جو رتکا والا اکاؤنٹ ہے اس نے یہ ہندی میں کیا تھا اور بابا بنارس جو ہے اس نے انگریزی میں کیا تھا. انہوں نے رتکا والا پکڑا, موساد کمیونٹی جو ہے ایکس ہینڈل ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے اس کو ری ٹویٹ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے عزائم بالآخر آشکار کر دیے ہیں, اور دیکھیں جی کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو فورگو نہیں کریں گے. اس کے فوراً بعد اسرائیل کا ایک چینل 14 ہے ہبرو کا, انہوں نے اس خبر کو اپنی ہیڈ لائنز میں شامل کر لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے پہلی بار ایٹمی ہتھیار بنانے کا اعتراف کر لیا ہے. اس جھوٹ کی زنجیر یہی نہیں رکی. اسرائیلی وزیر اعظم یہ جو ہے ملعون نتنیاہو, اس کے بیٹے نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا, مزید شیئر کیا, بڑھاوا دیا, اور محض 2 گھنٹے کے اندر اندر خود بنیامن نتنیاہو نے اپنی سرکاری تقریر میں اس من گھڑت اور جعلی بیان کا باضابطہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے سنا ہے کہ ایرانی قیادت نے کیا کہا, اور کہہ دیا کہ جی انہوں نے تو اپنا نیوکلیئر کہا ہے کہ ہم ویپن بنائیں گے. یہ جھوٹا بیانیہ چند گھنٹوں میں امریکہ تک پہنچ گیا. امریکہ میں دائیں بازو کے میڈیا ادارے فاکس نیوز, اس کے علاوہ سینیٹر رک اسکاٹ اور اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز, ان سب نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بڑھ چڑھ کر اس کا پرچار کیا. اگرچہ بعد میں دباؤ بڑھنے پر مائک والٹز نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن اس وقت تو یہ پاگل ہوئے تھے. دیکھو ایران کیا کہہ رہا ہے, او دیکھو ایران تو نیوکلیئر ویپن بنا گیا, او دیکھو ایران کیا کر گیا. اچھا, اب جب یہ سب کچھ ہو گیا, فاکس نیوز نے بھی کہہ دیا. فاکس نیوز کی خبر کو دیکھ کر بھارت کا جو سرکاری اور نیم سرکاری خبر رساں ادارہ ہے جیسے کہ ANI ہے, اس نے بھی اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر دوبارہ خبر چلا دی. یہ پورا سرکل انڈیا سے شروع ہو کر انڈیا پر ختم ہو گیا. انڈیا, اسرائیل, امریکہ اور پھر انڈیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس تمام پروپیگنڈا کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور یہ سراسر ایک جھوٹ کی مہم ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, فیک نیوز ہے. لیکن اس گہرے گٹھ جوڑ, یہ جو بھارتی سوشل میڈیا نیٹ ورک, اسرائیلی انٹیلیجنس ہینڈلز اور یہ امریکی میڈیا اور ان کے رائٹ ونگ سینیٹرز اور ان کے رائٹ ونگ ڈپلومیٹس, اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح عالمی سطح پر ایران کو پھنسانے اور اس کے خلاف ایک فکری زمین تیار کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑی اور خطرناک پلاننگ کا حصہ ہے تاکہ دنیا کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے. اور اس جھوٹ کی بنیاد پر, اب یہ غور سے سنیے گا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں, اور اس جھوٹ کی بنیاد پر امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں ایران پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر حملہ کر کے یہ جھوٹ بولیں گے کہ کنونشنل وار ہیڈ لے جانے والا ایک مس گائیڈڈ میزائل ایران کے ایٹمی ری ایکٹر پر گر گیا. کہ جی ہم نے تو نارمل میزائل مارا تھا جیسے ہم سارے میزائل مارتے ہیں, وہ مس گائیڈ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ان کے ری ایکٹرز کے آگے پیچھے انہوں نے میزائل مارے ہیں. وہ کہیں گے جی کہ ایک مس گائیڈ ہو گیا تھا, وہ ری ایکٹر کے اوپر گر گیا تھا, جبکہ ماریں گے یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈ. اور حضور میں آپ کی خدمت میں یہ بارہا اس خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ جانتے ہیں کہ روایتی جنگ میں وہ ایران کو نہیں ہرا سکتے. زمینی فوج وہ بھیج نہیں سکتے, اتنے تپڑی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ وہ بھی بری طرح مار کھائیں گی. فضائی اور میزائل حملوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, اس سے کہیں پہنچ نہیں رہے. امریکہ میں مڈ ٹرم اور اسرائیل میں الیکشن قریب آ رہے ہیں. جنگ ایک ایسے مرحلے میں ہے
جہاں دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے اور وہ اس جنگ کا فاتح ہے۔ یہ تاثر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے۔ اس لیے اس جنگ میں شکست کا داغ اس کو دھونے کے لیے واشنگٹن اور تل ابیب کے پاس یہی واحد آپشن بچتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر ایران پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں اور بعد میں کہہ دیں کہ جی ہم نے تو میزائل مارا تھا، وہ مس گائیڈ ہو گیا، وہ کہیں غلط ہدف پہ لگ گیا۔ اب یہ سارے کا سارا ایک سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایک طرف کرد، ایک طرف نیوکلیئر، بھارت بیچ میں شامل، یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے، لیکن ایرانیوں نے سر پر کفن باندھا ہوا ہے اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا حضور، وہی دوسری طرف اس جنگ کی آگ نے یمن کو بھی پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یمن میں 2002 کی اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی فائر بندی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور گزشتہ 3 دنوں سے وہاں سے شدید خونریز لڑائی جاری ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں نے سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں، خصوصاً بحیرہ احمر کی انتہائی اہم بندرگاہ مخا اور ایک مارب ہے اس کے محاذ پر شدید میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا شدید قسم کا۔ ان حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی مسلح افواج نے 133 جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے توپ خانے اور ڈرونز کا استعمال کیا، اور اس نئی جنگ کی لہر نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف آبنہ ہرمز بلکہ باب المندب کی وہ بحری گزرگاہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے جہاں سے دنیا کا بیشتر تیل گزر رہا تھا۔ یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ یہ جنگ بالواسطہ طور پر ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز لڑ رہی ہیں۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی آئل ریفائنریز اور بندرگاہوں کو پہلے ہی نشانہ بنایا ہے۔ اگر یہ تصادم باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو گیا تو یہ مکہ معاہدے کے جو 3 سگنیٹریز ہیں ان کا پہلا امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بہت کڑا امتحان ہوگا جس سے صورتحال بے حد پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے اور معاملات بہت ہی شدید پیچیدہ ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرف کو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باب المندب جس طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے، جو تیل کی ترسیل تھی اس کی جو سپلائی چین ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی، اور اس کا انرجی کی جو قیمتیں ہیں ان پر اور دنیا کی معیشت پر ابتر اثر ہوگا۔ حضور، اس جنگ کا دائرہ کار میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ اٹ از اے وار وچ از ایکسپینڈنگ ان ٹائم اینڈ اسپیس، اور اسپائرل ہو رہی ہے، کہیں کہاں جا کے کس کو پکڑ کے اپنی لپیٹ میں لے لے گی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اب اس جنگ کا دائرہ کار خلیج فارس کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے پیسیفک اوشن اور فار ایسٹ تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ ہوا کہ آپ کو بتاتے ہیں، کچھ عرصہ قبل ٹرمپ نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کو محدود کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ سول یعنی کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے ایران کو یہ جو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی امریکی مہم تھی اس میں کھل کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹرمپ کا موقف تھا کہ اگر جنوبی کوریا ان کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ شمالی کوریا کے خطرناک حاکم کم جونگ ان کی پیش نظر اپنی دفاعی اخراجات کم کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کس طریقے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ ہوا کیا؟ اس امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے بعد تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنوبی کوریا کا جو وزیر خارجہ اس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز اور خلیج فارس میں امریکی نیول آپریشنز میں کسی نہ کسی شکل میں مدد فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کہاں سے ایک تیسرے ملک کو سک کر کے اس میں لے آیا۔ اس طرح یہ تنازع اب ایک محدود علاقائی جنگ سے نکل کر ایک ایسے عالمی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جہاں دور دراز کے ممالک بھی اس دلدل میں کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اچھا حضور، آخر میں ایک مختصر سا جائزہ اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں صورتحال کا۔ اگر دیکھا جائے اوور آل پوری کی پوری سچویشن کو تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حالیہ خاموشی جس میں کہ یہ اٹیکس نہیں ہو رہے، اس طریقے سے جنگ نہیں ہو رہی، یہ خاموشی اس کے بعد جو جنگ کا اگلا فیز ہے اس میں ایک انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن مرحلہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایران کا عزم ہے۔ تہران کی قیادت یہ اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ مغرب اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ کسی بھی سفارتی معاہدے یا میمو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ 2025 میں بھی مذاکرات کے دوران ابھی امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے اور اسرائیل نے ان پر حملہ کر دیا، اور جس کے آخر میں امریکہ نے بھی ان کے اوپر بنکر بسٹرز پھینکے۔ پھر 2026 میں بھی عمان ثالث تھا، یہ بات چیت کر رہے تھے، سوئٹزرلینڈ میں بات چیت ہوئی اور اس کے ابھی وہ چل رہی تھی اور وہاں پر پھر دوبارہ حملہ کر دیا انہوں نے۔
یہی وجہ ہے کہ ایرانی قیادت نے تمام داخلی و خارجی تیاریوں کو مکمل کر لیا ہے، اپنی عسکری کمان کو مضبوط بنا لیا ہے، اور وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب وہ اس جنگ کے اگلے مرحلے میں اوفینسو حکمت عملی اپنائیں گے۔ یہ اور وہ امریکہ کو للکار رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی مجبوری کیا ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل، گرتی ہوئی مقبولیت اور اقتصادی دباؤ، جہاں یہ برینٹ آئل جو ہے، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت یہ $90 فی بیرل سے اوپر جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ روایتی میدان جنگ میں وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے، اس لیے یہ خدشہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی دباؤ کے تحت وہ کوئی انتہائی پاگل پن کا فیصلہ نہ کر بیٹھے، جیسا کہ کسی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال۔ اور یہ جو اس کام میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ پہلے ہی حرکت میں آ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کردوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، کیونکہ کردستان میں بھی انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، تو یہ بھی اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کوئی بھی پاگل پن کی حرکت کر سکتے ہیں۔ اچھا حضور، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ایک معاشی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ سعودی عرب جو دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، اس کے پاس بھی اب تیل کی نقل و حمل کے لیے محفوظ راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگ کے بعد سے سعودی عرب اپنا 90% تیل یمبو کی بندرگاہ سے براستہ بحیرہ احمر برآمد کر رہا تھا، وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ باب المندب کی حوثی ناکہ بندی کے بعد اس میں بعض کہتے ہیں 90%، بعض کہتے ہیں 70%، بعض کہتے ہیں 80%، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی کمی آ گئی ہے۔ اگر یمن میں یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو آبنہ ہرمز اور باب المندب مکمل طور پر بند ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ شدید خطرے کی زد میں ہے، اور اس سے عالمی معیشت اور عام انسانوں کے لیے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آنے کا خطرہ ہے جو دنیا کو مالیاتی انحطاط کی طرف دھکیل دے گا۔ آنے والے چند دن یا ہفتے اس خطے کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن اور خطرناک ترین وقت ثابت ہو سکتے ہیں، دن ثابت ہو سکتے ہیں، جہاں ایک غلط فیصلہ پوری دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے گلوز آف ہوئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ زبان بگڑی سو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا، اب کہانی مزید انٹینس ہونے جا رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عقل دے، سمجھ دے، شعور دے، لیکن اس کی کوئی آثار، اس کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ بہرحال آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔